لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں و بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 141 سے مضمون شروع ہو رہا ہے. یعنی یہاں سے سورت کا 8واں رکوع شروع ہوگا اور پارے کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے. جس طرح مختلف انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو دعوت دی اور قوم میں سے بعض نے انکار کیا اور بعض نے قبول کیا، اس کے انجام کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں. بیان ہی اسی انداز پر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے جھٹلایا. ثمود چونکہ قوم کا نام ہے اس لیے لفظ کذبہ کے بجائے کذبت مؤنث استعمال کیا گیا ہے. ثمود نے یعنی قوم ثمود نے جھٹلایا. مرسلین رسولوں کو، مرسل مفعول ہے یہ بھیجا ہوا، جمع اس کی مرسلین. ایک رسول یہاں ہے حضرت صالح علیہ السلام، لیکن ان کی تکذیب کو تشبیہ دیا اللہ نے کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، کیونکہ سب نے توحید کی دعوت دی. رسالت، توحید اور یوم آخرت پر یقین یہ سب کے نزدیک مسلمات میں سے. اذ قال لهم، جب کہا ان سے، اخوہم ان کے بھائی یعنی صالح علیہ السلام، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے میں تم کو خوف نہیں ہوتا. انی لکم رسول امین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے رسول امانت دار. امانت دار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں اللہ کا پیغام تم کو پہنچانے والا ہوں، اس میں کسی قسم سے کوئی ملاوٹ نہیں. فاتقوا اللہ واطیعون، بل اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ہر رسول نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اطاعت کا مطلب جس طرح میں اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہوں، تم ہو بہو میری نقل کرو، میں چل کے بتاتا ہوں. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت محنتانہ طلب نہیں کرتا. ما اسألکم نہیں سوال کرتا ہوں میں تم سے، علیہ اس کام پر، من اجر کسی قسم کا صلہ، اجرت محنتانہ، حق و خدمت کچھ نہیں. ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العالمین کے ذمہ. جو کچھ بھی مجھے اس پر صلہ لینا ہے وہ جس نے مجھے بھیجا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، سارے جہان کا رب ہے، اسی کے ذمہ ہے اس کا حق و خدمت. قوم کو ہوش میں لانے کے لیے کہ میں تم سے بے غرض ہوں، مجھے تم سے کچھ حاجت نہیں ہے. یہ پیغام پہنچانے کے بعد قوم کے اندر جو سرور اور مستی تھی دنیا کی لذت میں مست پڑے ہوئے تھے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ پیغام دیا کہ تم جہاں پر ہو، جس مستی میں ہو، ہمیشہ ایسا نہیں رہو گے. تمہارا وقت آہستہ آہستہ گزر جا رہا ہے، تمہارا امتحان کا ختم ہو رہا ہے. تم نے کیا لکھا امتحان گاہ میں، تمہاری حیات میں کیا عمل ہوا ہے، یہاں سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ترکا سے ترکا یترکو مانے چھوڑ دینا، متروک ہو جانا. اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فیما ہا ہونا آمنین، آمنین امن کے ساتھ رہنے کے لیے، کسی خوشحالی میں جس میں تم ہو، ایسا چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ہمیشہ یہ سرور، یہ مستی، یہ کیف ہمیشہ باقی رہے گا؟ یہ سوال کیا تھا، کیونکہ اکثریت اسی میں لگی ہوئی ہے، عیش و مستی کے اندر. سورش اندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں. انبیاء نے سور پھونکا کہ تمہارا یہ سرور ہمیشہ نہیں رہے گا، تم کو یہاں سے منتقل ہونا ہے، تمہارا شباب زوال پذیر ہے، دن بدن تمہارے تغیرات بتا رہے ہیں کہ تم چلنے والے ہو. یہی یہاں مفہوم ہے. کیا تم کو انہی چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا؟ اس دنیا میں جو موجود عزت ہے، لذت ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے؟ سوال کیا ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو مستقبل سے غافل، اس کا جواب اگر نہ میں ہے تو پھر اس دن کی فکر کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ کہا جائے اتترکون کیا تم ترک کر دیے جاؤ گے؟ فیما ہاہنا آمنین، فیما ان تمام چیزوں میں جو یہاں پر تم کو حاصل ہیں، آمنین امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ. یعنی کیا کیا نعمتیں ہیں، ان میں سے چند کا ذکر کیا ہے جو بہت زیادہ محیط ہے، ورنہ تمام نعمتوں کا ذکر کرنا تو ممکن ہی نہیں، انسان شمار کرنے پر بھی قادر نہیں. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں گننا چاہو تو نہیں کر سکتے. تو ان میں سے چند نعمتوں کا ذکر کیا، فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم. جنات، جنت کی جمع ہے باغات. جنت کو جو جنت کہا گیا ہے وہ بھی باغ کی وجہ سے. جنت میں مکانات اگر نہ ہو تو جنت کیا نام ہے؟ باغ ہے. جنتوں کی جمع جنات، باغات. وعیون عین کی جمع ہے چشمے اور نہریں. وزروع زرعوں کی جمع ہے کھیتیاں. ونخل کھجور. طلعها ہضیم جن کے خوشے خوب بندھے ہوئے ہیں. طلعها طلعون کے معنی آتے ہیں خوشہ، کھجور کا خوشہ. طلعها کھجور کا خوشہ، ہضیم بندھا ہوا ہے. ہضیم کے دو ترجمے کیے گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ ہضیم کا مطلب الیانع النزیج، یعنی خوب پکا ہوا رسیلا. یہ ہضیم کا ترجمہ ہے خوب رسیلا. جب کھجور پک جاتی ہے اس کا خوشہ ہاتھ میں لیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ میں شاد ہے آپ کے. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ ہضیم کا ترجمہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق الیانع النزیج.
اور مجاہد فرماتے ہیں الحزیم کے معنی آتے ہیں خوب قریب قریب گھٹے ہوئے، جیسے انگور کے خوشے ہوتے ہیں. کبھی غور کیا آپ نے گیہوں کا دانہ کیسا بیٹھا ہوا ہوتا ہے دوسرے پر، ایسے کھجور کے خوشے بھی جمے ہوئے رہتے ہیں. تو ان کی راہ ہے کہ حزیم کے معنی خوشے قریب قریب، ترجمہ کیا ہے گھٹے ہوئے یعنی خوب قریب قریب. اور دونوں میں کوئی تناؤ نہیں ہے. حزیم سے مراد خوب قریب قریب اور خوب رسیلے اور خوب پکے ہوئے. تم ان لذتوں میں ہمیشہ رہیں گے؟ یہ سوال کیا اللہ نے. دنیا کی ہر چیز فانی ہے، فنا ہونے والی ہے. جب وہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہیں گی تو تم بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہو. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. تنحتون نحتا کے معنی آتے ہیں پتھروں کو تراش کے کچھ بنانا، سنگ تراشی کرنا. پتھروں کو لوگ تراشتے ہیں، ان کو سنگ تراش کہا جاتا ہے. کیا کیا بناتے ہیں؟ آپ کا میوزیم دیکھ رہا ہو، معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں سے کیا کیا بنتا ہے. پتھروں سے ان کے تراشنے کی وجہ سے ایک سے ایک فنکاری کا مظاہرہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ پتھروں کو تراش کر لوگ خدا بھی بناتے ہیں، خدا بھی بن جاتا ہے. تراشنے والے مخلوق اور جس کو تراش کر تیار کرتے ہیں وہ خدا کہلاتا ہے. یہ فن کا انتہا اور اس کی شباب بتایا گیا. ہاں بدو شاباش کیا کہنے، تراشی اس کو کہتے ہیں. نہ تراشے تھے تو پتھر تھے، تراشے تو خدا ٹھہرے. تو یہ تراشنا یہ تنحتون کا ترجمہ ہے. نحتا ہے، نحتو کے معنی تراشنا، سنگ تراشی کرنا. وہ تنحتون اور تم تراشتے ہو من الجبال پہاڑوں میں سے. جبال جبال جبل کی جمع ہے، پہاڑوں میں سے. بیوتن بیت کی جمع ہے، گھروں کو تراشتے ہو. یعنی ایک تو ہے کہ زمین پہ گھر بناؤ. یہ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کو ایسا سکون سے تراشتے ہیں کہ اسی پہاڑ کی چھت، اسی پہاڑ کے کالم، اسی پہاڑ کی بیم سب اسی پہاڑ میں تراشتے ہو اور ایسے بڑے بڑے مکانات بناتے ہو. کیسے؟ فارحین، فخر کرنے کے لیے. فارحین یہ بڑی ہاں نہیں ہے کہ خوش ہونے کے لیے ہے. فریحہ بڑی خوشی کے معنی کب آئے گا؟ جب بڑی ہاں ہو. یہاں فریحہ چھوٹی ہاں ہے. فریحہ فریحہ کے معنی لکھا ہے فخر کرنا. اونچے مکانات پہاڑوں میں تراش کر رہنے کے لیے نہیں، اس سے زیادہ فخر کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو میرے مکانات کیسے ہیں، لمبے لمبے ستون ہیں، اونچے اونچے مکانات ہیں. تو فارحین کے معنی باطرین، اترانے والے، فخر کرنے والے، غرور کرنے والے. یہ فارحین کا ترجمہ. اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے کے مطابق فارحین کے معنی حاذقین یعنی ماہرین. تم پہاڑوں کو تلاش کر ایسے ایسے مکانات بناتے ہو کہ تم اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہو. بڑے ماہر ہو تم اسلام کے اندر، تمہیں اللہ نے ہنر دے رکھا ہے. تو فارحین کے معنی اگر باطرین ہے تو اترانا، غرور کرنا، فخر کرنا. اور اگر فارحین کے معنی دوسرے لیے جائیں حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق تو فن میں سنگ تراشی کا مظاہرہ کرنا، اپنے فن میں یکتائی کا نمونہ پیش کرنا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. اور تم تراشتے ہو اسی غفلت میں رہنے کی وجہ سے تم بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے ہو گھر بنانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے. یہ تمہارے فخریہ مکانات، یہ تمہارے رسیلے خوشے والے باغات یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، نہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے. اگر تمہارا یہ خیال ہے تو باطل ہے. لہٰذا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِ اور میرا کہا مانو. یعنی اس دن کی فکر میں آ جاؤ تو تمہارا جو مقصود ہے، تمہاری جو منزل ہے. ولا تطیعوا اور اطاعت مت کرو امر المسرفین. امر کے معنی حکم اور امر کے معنی معاملہ. مسرفین جمع ہے مسرف کی، اس کا مطلب اسراف ہے. اسراف جب مال میں ہو تو مال زیادہ خرچ کرنا، اور اسراف جب عمل میں ہو تو عمل میں زیادتی کرنا. مراد ہے اپنے حد سے تجاوز کر جانا. جو اللہ نے اختیار دیا ہے اس اختیار سے آگے بڑھ جانا یہ اسراف کہلاتا ہے، مسرف فی العمل کہلاتا ہے. تو دو معنی ہو گئے. اور اطاعت مت کرو، حد سے نکل جانے والوں کا کہنا مت مانو. جو اللہ کے حدود میں نہیں ہے اس کی اطاعت کو مت کرو. الذین یفسدون فی الارض، جو لوگ فساد کرتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون اور اصلاح کی بات نہیں کرتے. دنیا میں جو انسان بڑائی چاہتا ہے وہ ہمیشہ تعلی کی بات کرتا ہے، غرور کی بات کرتا ہے، وہ کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتا. ایسوں کی بات مت مانو. بات یہاں تک تبلیغ تھی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے. اس یہ گفتگو پوری تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے سورہ ہود کے اندر. قوم کا جواب وہاں بھی آیا ہے، یہاں بھی خلاصہ اس کا پیش کیا گیا ہے. قوم نے کیا کہا؟ قالوا انما انت من المسحرین. کہنے لگے اس کے سوا اور کچھ نہیں، یہ لگتا ہے تو ان لوگوں میں سے ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے، عقل ٹھکانے نہیں ہے. مسحر جمع مسحرین. مسحر اس کا مادہ ہے سحر، سین ہارا. سحر کے معنی جادو، اور مسحر جس پر جادو کر دیا گیا جمع اس کی مسحرین. لگتا ہے تم ایسے ہو کہ تم پر جادو کر دیا گیا، تم ان لوگوں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور عقل ٹھکانے نہیں رکھتی ہے. یہ مکانات جو باعث فخر ہیں، شوق پورا کرنے کے لیے ہیں، تم ان پہ اعتراض کرتے ہو. یہ باغات جو خوشحالی کے ضامن ہیں، تم ان پہ اعتراضات کرتے ہو. یہ رسیلے کھجور کے خوشے جو دنیا کی حیات میں بطور رزق کے ہمارے پاس مہیا ہیں، تم ان پہ اعتراض کرتے ہو. لگتا ہے تم پر جادو کر دیا گیا. انما انت من المسحرین. یہ ایک لفظ میں انہوں نے تمام باتوں کا جواب دے دیا کہ تمہاری کوئی بات متوازن نہیں ہے، لگتا ہے دماغ سے ہی نہیں ہے، اور جادو کی وجہ سے. اتنا کہا کہ ان کا دل اور ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گیا. کیا کہا؟ ما انت الا بشر، نہیں ہو تم مگر بشر. ما انت نہیں ہو تم الا بشر مگر بشر مثلنا، ہماری ہی طرح. جیسے ہم انسان ہیں تم بھی انسان ہو. تم اپنے آپ کو یہ پیغام پہنچانے والا سمجھتے ہو تو کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ تم کو آپ کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہماری ہی طرح. ایک معمولی آدمی ہو، عام آدمی ہو. اور ان کے خیال سے عام آدمی نبی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آج بھی بہتوں کا یہ خیال ہے کہ عام آدمی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا. یہ ان کا بھی خیال تھا. انہوں نے دلیل مانگا، فاتی بآیاتن، لے آؤ کوئی نشانی. فاتی بآیاتن، کوئی نشانی لے آؤ کہ تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو. ان کنت من الصادقین، اگر ہو تم سچے. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو تو اپنے دلائل پیش کرو، اپنے معجزات پیش کرو، اپنے نبی ہونے پر، انسان ہونے کے باوجود کوئی دلیل پیش کرو. یہاں تو ایسا ہی کہا. دوسری آیتوں میں سورہ قمر میں اور سورہ ہود میں انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہمارا ایک منچاہ مطالبہ پورا کرو. وہ یہ ہے کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کرو، اور اونٹنی بھی پہاڑ سے نکلے، اور نکلتے ہی وہ 10 مہینے کی گابن ہو جس سے بچہ پیدا ہونے والا ہو، بچہ پیدا ہو اور دودھ نکلے. ان کے عقل کے مطابق یہ چیز ناممکن تھی، ایسا نہیں ہو سکتا. مگر معجزات کہتے ہی اسی کو ہیں جو عام انسانوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فعل انسان کا ہوتا ہی نہیں، یہ فعل تو اللہ کا ہوتا ہے، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے، تو وہاں کوئی چیز ممکن ہے ہی نہیں.
وہاں ہو سکتی. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے دعا قبول کر لی. اب فرمایا هذه ناقة, یہ اونٹنی ہے. یہاں تو اونٹنی ہی صرف کہا, اور آپ نے دوسرے مقام پر دیا ناقة اللہ وسقياها, اللہ کی اونٹنی کہا. جیسے نار اللہ, اللہ کی آگ, ایسے ناقة اللہ, اللہ کی اونٹنی. تو اللہ کی اونٹنی کہنا اور ناقة اللہ کہنا, یہ دونوں چیزیں اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کا عمل ہے. ناقة اللہ, اللہ کی اونٹنی, اور نار اللہ, اللہ کی آگ, اللہ کی طرف عمل منسوب ہے. ناقة اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے. یہاں اشارہ کیا اس کی طرف, چونکہ یہ واقعہ تفصیل سے سورہ ہود میں آ چکا ہے, سورہ انبیاء میں آ چکا ہے, کئی مقامات پہ آ چکا ہے, تو اس بیان شدہ واقعے کو اجمالاً نقل کر کے انجام دکھانا مقصد ہے کفار قریش کو. هذه ناقة, یہ اونٹنی ہے, لہا شربن, اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے, ولکم شرب یوم معلوم, اور تمہارے واسطے ایک دن متعین ہے باری پانی پینے کے واسطے. تفسیر میں لکھا ہے کہ پورا پانی اونٹنی پی جاتی تھی جس دن باری ہوتی تھی, ایک قطرہ پانی نہیں چھوڑتی تھی. اور جب دوسرے دن قوم کی باری ہوتی تھی تو یہ پانی نہیں پیتی تھی, ان کا بھی لحاظ کرتی تھی. انہوں نے کہا یہ اونٹنی کو جو پورا پانی پی جا رہی ہے, اس کو ہم کب تک برداشت کریں گے, اس کو ختم کر دیں گے. حالانکہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کو ہاتھ مت لگانا, ولا تمسوها, اور اس کو مت چھونا, ولا تمسو مس یمسو, ٹچ کرنا, چھونا. ہاتھ زمین لوٹی ہے ناپاک کی طرف, ولا تمسوها بسوء, برائی کی نیت سے اس کو چھونا بھی نہیں. فیاخذکم, ورنہ تم کو پکڑ لے گا, عذاب یوم عظیم, بڑے دن کا عذاب, بڑے دن کا عذاب. بڑا دن کیوں کہا, کیونکہ ان کے حق میں جو واقعہ پیش آیا یہ تاریخ میں بہت بڑا دن بن گیا کہ پوری قوم ختم کر دی گئی, پوری قوم ختم کر دی گئی. فعقروها, انہوں نے اس کی کوش کاٹ دیا. عقر, فتعاقى فعقر کہا ہے سورہ قمر کے اندر, ایک شخص نے تلوار کو لیا اور اس کی کونچ کو کاٹ دیا. کونچ کہتے ہیں اونٹنی کے پیر میں جو پیچھے سے رگ ہوتی ہے اسے عقر کہتے ہیں, جسے انسان کے ایڑے سے اوپر جو موٹی رگ ہوتی ہے اس کو بھی عقر کہتے ہیں. یعنی ایسی رگ کاٹ دیا جس کے بعد کاٹنا ممکن نہیں, یہ ہے عقر. فعقروها, انہوں نے اس اونٹنی کو پکڑا اور اس کی رگ کو, پیر کی رگ کو کاٹ دیا. یہاں مطلب معنی میں لیا ہے فعقروها, اسے قتل کر ڈالا. فاصبحوا نادمین, اپنی حرکت پر نادم ہو گئے, جب صبح ہوئی تو پشیمان ہوئے. فاصبحوا, صبح ہوئی, نادمین, اپنی حرکت پر پشیمان ہوئے. مفسرین لکھتے ہیں پشیمانی اور ندامت اور شرمندگی سے فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ یہ پچھتائے نہیں بلکہ نادم تھے کہ اب عذاب آئے گا, اب کیا کریں. عذاب کی فکر سے پریشان ہو کر نادم ہوئے, ورنہ اپنی حرکت پر نادم نہیں ہوئے. اگر اپنی حرکت پر نادم ہوتے تو عذاب ٹل جاتا. ان کو اپنی حرکت پر کوئی شرمندگی نہیں تھی. لکھا ہے اگر غلطی پر آدمی کو افسوس ہے تو غلطی کی تلافی کرنا چاہیے. آج بھی جو شرپسند ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے اس پر افسوس ہے, افسوس ہے تو تلافی کرنا اس کی. کسی بھی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر افسوس کافی نہیں ہے. اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو اس کی اصلاح کرنا, جس کا حق متعلق ہے معافی مانگنا, صرف مجھے افسوس کا دینا کافی نہیں ہوتا. تو یہ قوم کے لیے بھی یہ ندامت کافی نہیں ہوئی. اگر سچی توبہ کر کے گناہوں پر نادم ہو جاتے اور ایمان لے آتے تو ان پر یہ عذاب نہ آتا. لیکن وہ ندامت صرف پشیمانی صرف عذاب سے بچنے کے واسطے تھی, باقی اپنے فعل پر نادم نہیں تھے. فاخذهم العذاب, ان کو پکڑ لیا عذاب نے, ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا, بڑا سخت عذاب آیا. اور اس عذاب کی سزا ان کو ایسی سخت ہوئی کہ سب کے سب ختم کر دیے گئے, کوئی باقی نہیں بچا. زمین میں زلزلہ اللہ کی طرف سے آیا اور یہ پوری قوم کے قوم ختم کر دی گئی. فاخذهم العذاب, پھر آخر عذاب نے ان کو آ کر پکڑ لیا. ان فی ذلک لآیہ, بے شک اس واقعے میں بڑی عبرت ہے. وما كان اکثرهم مؤمنین, اور باوجود اس کے کفار مکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس واقعے پر ایمان نہیں لاتے. یعنی توبہ کرنے کے بعد چاہیے تھا کہ ایمان قبول کر لیتے, مگر انہوں نے تصدیق نہیں کی اور بالآخر شرمندہ بھی نہیں ہوتے, اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آپ کا رب البتہ وہی غالب ہے, رحمتوں والا, یعنی غالب ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا, اور رحیم مہربان ایسا ہے کہ بار بار غلطیاں اور غلطیوں کا نتیجہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ اپنی غلطیوں سے باز آ جائیں اور جن کا راستہ باعث عبرت بن گیا تھا اس سے پیچھے ہٹ جائیں. ہمارے اردو محاورے میں استعمال ہے اگلا گرا پچھلا ہوشیار. جن بھی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا تو عذاب سے بچنے کے واسطے ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے کفار قریش کو بتایا کہ تم بھی اگر نبی کی مخالفت کرو گے تو تم پر بھی ایسا ہی سخت عذاب آئے گا. دوسرا واقعہ بیان کیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا. کذبت قوم لوط للمرسلین, جھٹلایا قوم لوط نے لوط علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام پیغمبروں کو. یہاں بھی لفظ مرسلین آیا کیونکہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون, جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو, تم کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. انی لکم رسول امین, بے نہیں وہی الفاظ جو اس سے پہلے سن چکے ہیں. صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام, ہر پیغمبر نے وہی بات کہی, انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے واسطے رسول ہوں امانت دار. یعنی قاصد کا کام یہ ہے کہ پیغام جو تم پہنچائے, ملاوٹ نہ کرے. ملاوٹ کا وبال بڑا سخت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام امت کو من وعن پہنچا کر گئے اور پوری قوم نے گواہی دی, اور ملاوٹ پر بڑی سخت وہی نے بتایا جو میرے دین میں ملاوٹ کرے گا, نئی چیزیں ایجاد کرے گا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب نہیں پائے گا. فرمایا کہ جو دین میں اضافہ اور کمی کرے گا میرے ہاتھ سے جامع کوثر کا حق کھو دے گا. تو یہ بڑی سخت وعید ہے. اس لیے فرمایا کہ رسول امانت دار ہوتا ہے تو اب رسول کا جو امتی ہے وہ بھی امانت دار ہونا چاہیے. جو پیغام شریعت کا ہے نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے, من وعن اتنا ہی بتائے. دنیا کا مفاد نہیں, ذاتی فائدہ نہیں, کسی کو خوش کرنا نہیں سوائے اللہ کو راضی کرنے کے. تو یہ امانت دار ہونا یہ بہت بڑا وصف. فاتقوا اللہ واطیعون, سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کر لو. وما اسالکم علیہ من اجر, اور میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پر کسی سرے کا کوئی اجرت, کوئی محنت تم سے نہیں چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین, نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العالمین کے ذمہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا, کیونکہ کائنات کے لوگ انبیاء کو کیا دے سکتے ہیں. انبیاء کو تو اللہ نے ایسا دل دیا
دیا ہے جو غنی ہے, کسی چیز کی طرف کوئی خواہش نہیں, کوئی حاجت نہیں, ان کو اللہ سے لینا آتا ہے اور اللہ ان کے مہربان ہوتے ہیں, اللہ کی صفت رحیم ہے, اسی لیے بندوں سے صلہ لینے کا تصور نہیں. اس قوم کی خرابی کیا تھی؟ خاص طور سے یہ لوگ جنسی طور پر عورتوں کے بجائے اپنی خواہشیں مردوں سے پوری کرتے تھے. یہ ان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی تھی. ان کی بہت سی خرابیاں تھیں. سورہ انبیاء پر 17 میں بحث تفصیل سے چکی ہے. تعمل الخبائث, یہ گندے گندے کام کرتے تھے, کئی گندے کام کرتے تھے, ان میں سے ایک کا ذکر یہاں بھی کیا گیا. اتاتون الذکراء من العالمین, کیا تم تمام جہان والوں میں سے تم یہ حرکت کرتے ہو کہ مردوں سے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہو؟ سارے جہان میں اس سے پہلے کسی نے یہ عمل اختیار نہیں کیا تھا. اس عمل کی موجب یہی قوم ہے. فرمایا اتاتون, کیا تم آتے ہو الذکراء مذکر کے پاس یعنی مردوں کے پاس, من العالمین سارے جہان میں سے, وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم, اور چھوڑ دیتے ہو ان کو جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے یعنی تمہاری بیویاں, ان کو تم چھوڑ دیتے ہو. یعنی مردوں سے خواہشیں پوری کرتے ہو اور تمہاری خاطر جو پیدا کیا ہے اللہ نے خواہشیں پوری کرنے کے لیے ان تمام عورتوں کو تم چھوڑ دیتے ہو. یہ ان کی غلطی اور تنبیہ کی جا رہی ہے. یہاں پر ایک عربی لفظ ہے جو تشریح طلب ہے, تو کیا ہے؟ من ازواجکم, وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجکم, اور چھوڑ دیتے ہو اس کو جو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے پروردگار نے یعنی تمہاری بیویاں. تو اگر یہ من بیانیہ ہے تو یعنی کے معنی میں یعنی تمہاری بیویاں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر من بیانیہ کے بجائے اگر من تبعیضیہ لیا جائے تو بیوی کے جسم سے بھی اسی مقام سے استفادہ درست ہے جہاں اللہ نے استفادے کا حکم دیا ہے. یہ لفظ من سے معلوم ہو رہا ہے, یعنی اس کے ساتھ بھی اگر غلط مقام پر خواہش پوری کی جائے تو وہ بھی اللہ نے منع کر دیا ہے, اور فرمایا ہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہے جو مقام حرص کو چھوڑ کر مقام قسم میں اپنے کو استفادہ کرتا ہے. منع فرمایا, نہیں معلوم ہوتا. لفظ من کو تبعیضیہ ماننے سے یہ استفادہ کیا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل انتم قوم عادون, بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو عادون کے معنی حد سے آگے بڑھ جانے والے ہو. عادون تجاوز سے جانے والے ہو, حد انسانیت سے آگے بڑھ جانے والے ہو, حد انسانیت سے گزر جانے والے ہو. بل انتم قوم عادون, بلکہ تم ہو ایسی قوم جو آگے بڑھ جانے والے ہو. پوری قوم نے تقریر سن کر کیا کہا؟ قالوا لئن لم تنتہی, کہا ان لوگوں نے اگر تم باز نہ آئے, لم تنتہی, تنتہی مانے انتہا, رک جانا اپنے اس تقریر سے اور اپنے اس پیغام سے, اگر تم نہ رک گئے, باز نہ آئے اپنی حرکت سے. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط, اے لوط اگر تم اس سے باز نہ آئے, ہماری کہانی سننے سے تم اگر باز نہیں آؤ گے, لتکونن من المخرجین, تو ضرور تم ہو جاؤ گے ان لوگوں میں سے جن کا اخراج کیا جاتا. برادری سے باہر کر دیں گے, شہر سے باہر نکال دیں گے. مخرجین جمع ہے مخرج کی, اور مخرج کا مطلب اخراج ہے, نکال کے پھینک دیا جاؤ گے. برادری میں نہیں رہو گے, شہر میں نہیں رہو گے, پورے خاندان سے تمہارا بائیکاٹ کر دیا جائے گا. حقہ پانی بند, یہ ہے مخرجین کا قتل. حضرت لوط علیہ السلام نے صاف اعلان کر دیا کہ میں تمہارے اس عمل پر ناراض ہوں, تمہارے عمل سے بیزار ہوں, میں تمہارے عمل سے بری ہوں. جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب سے مجھے بچنے کے لیے اپنی برات کا اعلان کرنا ہی کرنا. جب میں تم سے اور تمہارے اس کام سے بیزار ہوں تو بھلا چپ بیٹھنا کیسے ممکن ہے؟ مجھ کو تو اپنے کام کو کرتے ہی رہنے کا حکم ہے. قال, فرمایا انی لعملکم من القالین, بے شک میں تمہارے عمل سے, انی لعملکم تمہارے عمل سے, من القالین سخت نفرت رکھتا ہوں. قالین ہمارے اردو میں قالین کہتے ہیں فرش کو, عربی میں قالین کے معنی فرش کے نہیں آتے. جب ایک جگہ نکلی جہاں پر اردو میں معنی الگ ہے, عربی کا معنی الگ ہے. قالین سورہ الزوا میں آپ پڑھ چکے ہیں. ما ودعک ربک وما قلی, ناراض ہوا, تو قلا معنی ناراض, یہاں اسی کی جمع ہے قالین, ناراض ہونے والے, بیزار ہونے والے, متنفر ہونے والے. تمہارے عمل سے مجھے نفرت آتی, گھن آتی ہے. قال انی لعملکم من القالین, تمہارے اعمال سے اور خاص طور سے اس حرکت شنیعہ سے میں تم سے بیزار ہوں. ظاہر یہ ہے کہ حجت پوری ہو گئی, اب اللہ کا عذاب آئے گا. فرمایا ربی نجنی واہلی مما یعملون, اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے اہل کو نجات دے دیجیے. مما یعملون, ان تمام اعمال کی خرابیوں سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا عمل خراب ہے, آپ کو ناراضگی کا سبب بن رہا ہے, اور ناراضگی پر اللہ کا عذاب آنا یقینی ہے. لہذا ان کے عمل کی پاداش سے میں نجات چاہتا ہوں, مجھے بچا لیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا جب آدمی مجرموں کے ساتھ ہوگا, گنہگاروں کے ساتھ ہوگا, تو جو آفت اس گنہگار پر آئے گی یہ ساتھی اس کا بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی پناہ نہ چاہے. اس لیے قرآن کریم میں کئی مقام پر بات آ چکی ہے کہ نااہل لوگ جو فاسق اور بے دین اور مجرمین ہیں, جو اسلام کے خلاف لمبی گپیں مارتے ہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اگر بیٹھیں گے تو انہی میں شمار ہوں گے. ہاں, یاد آنے کے بعد فوراً اٹھ جائیں. یاد نہیں تھا, بھول گئے, تو جب تک بھول تھے جب تک معاف ہے, یاد آنے کے بعد اب نہیں بیٹھنا. ولا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین انکم اذا مثلهم, اگر یاد آنے کے بعد پھر بھی بیٹھے رہے, بدلنے کے بعد تو انہی میں شمار کیے جائیں گے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب ان کی حرکت پر عذاب آئے گا. اس عذاب سے وہی بچے گا جس کو اللہ بچائیں گے. اس لیے کہا رب نجنی واہلی, مجھ کو اور میرے اہل کو بچا لیجیے ان گناہوں کی پاداش سے جو ان لوگ کر رہے ہیں. ان کی حرکتوں پر جو عذاب آنے والا ہے مجھے اس سے بچا لیجیے. اللہ فرماتے ہیں فنجینا, ہم نے ان کو بچا لیا, نجات دے دیا. فنجینا واہلہ اجمعین, پھر ہم نے ان کو نجات دے دیا اور ان کے اہل کو سب کے سب. اجمعین کے بعد لام اللہ بنا ہے, اسٹاپ نہیں, کیونکہ آگے اسی سے استثناء ہے الا عجوزا, مگر ایک بڑھیا فی الغابرین, رہ جانے والوں میں سے. غابرین جمع ہے غابر سے, اور غبرہ کے معنی آتے ہیں صبح صبح جب آپ دیکھیں فجر سے پہلے تو سب تارے چھپ جاتے ہیں, اکا دکا تارے نظر آتے ہیں, تو باقی رہ جانے والے تاروں کو غابر کہا جاتا ہے. یعنی سب کے سب چھپ گئے, اکا دکا رہ گئے, ایسے باقی کو غابر کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پوری قوم کو, تمہارے اہل کو, جو تمہارے متعلقین تھے, ہم نے سب کو نجات دے دیا, مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہ جانے والوں میں سے, جن پر عذاب آنے والا ہے ان میں رہ گئی, نجات والوں کو شامل نہیں ہو سکی. وہ کون ہے بڑھیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے, پیغمبر ہے. دنیا کے لوگ انسانوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, وہ مختار کل ہیں, جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ کے عذاب سے پیغمبر ہو کر اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتے, کیونکہ یہ کافرہ تھی اور یہ قوم کی اس حرکت پر ناخوش نہیں تھی. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا, تفصیلی بات کی آ چکی ہے, جب فرشتے آئے قوم لوط کی بستی کو الٹنے کے واسطے تو مرد کی شکل میں آئے, امرد کی شکل میں آئے.
اور ان فرشتوں کے گھر پہ آنے کی خبر کسی عورت نے دیا تھا محلے والوں کو. مہمان بہت اچھے آئے. حضرت لوط علیہ السلام کا سینہ تنگ ہو رہا تھا اور فرمایا کاش کہ میرا جتھا مضبوط ہوتا, میں تم سے مقابلہ کر سکتا, میں اپنے مہمانوں کو رسوائی کا آنکھوں سے منظر نہیں دیکھ سکتا, کاش کہ میں طاقت کرتا. کوئی ہے تم میں نیک بخت آدمی جو میرا ساتھ دے. یہ کون مہمان تھے؟ یہ فرشتے تھے. کیونکہ تفسیری بحث کے مقام پر آ چکی ہے, اس بات میں ہم نہیں لا رہا ہوں اس کو. فرشتوں نے کہا گھبراؤ مت, ہم تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچے گا. لن یصلوا الیک, وہ اپنا ہاتھ کتنا بھی ہاتھ چلائیں گے ہم تک نہیں پہنچے گا, ہم تو رنگے ہاتھوں ان کو پکڑنے کے واسطے بھیجے گئے ہیں. قال ما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين, جو یہ قوم مجرم تھی ہم تو وہاں بھیجے گئے اسی واسطے. تو قوم کو خبر دینے والی یہ بڑھیا تھی. اب سوال یہ ہوتا ہے, یہ ایک پیغمبر کی بیوی ہے, پیغمبر نبی اور نبوت کا پیغام دینے والے, سب کے دل میں ایمان بٹھانے والے, مگر بیوی ایمان میں داخل نہیں ہوئی, کافرہ ہی رہ گئی اور قوم کی خوشیوں میں شریک ہوتی رہی. کیوں؟ کیونکہ دل پر قبضہ صرف اللہ کا. دل کو پلٹنا یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اب تصرف کیا ہے؟ سفیان کی اسلام کا تصرف کیا ہے؟ یہ بحث یہاں نہیں آئے گی, سورہ نمل میں آئے گی, جہاں تخت سلیمان لایا جائے گا جو 7 محلوں میں بند ہے. وہ تصرف کیسا تھا؟ تصرف ایک اصطلاح ہے, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر قادر ہیں, جس کا دل چاہیں جس طرف چاہیں پلٹ دیں. حضرت ابراہیم کے والد آزر, ان کے دل میں کفر ہے, ایمان کو داخل کرنے کی بڑی کوشش کی ابراہیم السلام نے, مگر نہیں داخل کر سکے. پیغام پہنچایا. حضرت نوح کو اپنے بیٹے کی فکر ہوئی, بیٹے کو پیغام پہنچایا, مگر دل میں ایمان نہیں اترا. سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو سمجھایا, لیکن دل میں نہیں اتار سکے, کیونکہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے اس کو, کہ دل میرے قبضے میں. بلکہ آگے کر کے بولتا ہوں میں, سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کے درمیان مساوات کے سلسلے میں اللہ سے دعا کی تھی, جو میرے قبضے میں ہے میں نے برابر تقسیم کر دیا ہے, لیکن جو چیز میرے قبضے میں نہیں ہے, دل کا میلان بیوی عائشہ کی طرف زیادہ ہے, میرا اس میں مواخذہ نہ کرنا. دل کا میلان یہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا, جس کا میلان جس طرف کر دیا, دل پر قبضہ کسی کا نہیں ہے. دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. تمام قلوب رحمان کی چٹکیوں میں ہوتے ہیں. انا ملک الملوک وقلوب الملوک فی بیدی اقلب کیف اشاء. کتاب الامارات مشکات انسانی میں روایت ہے, ابو درداء اس کے راوی ہیں, حدیث قدسی ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, بادشاہوں کے دل چٹکی میں ہیں, جس طرح چاہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں. تم پر یہ بادشاہ ظلم کریں تو ان پر کوسنے کا اور ان پر زبان چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مجھ سے رجوع ہو کر مجھے راضی کر لینا, میں تم پر ان کے دلوں کو نرم کر دوں گا. اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہنا کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو نہیں سنبھال سکے, یہ نہیں کہنا چاہیے. کسی عالم کے گھر میں اگر کوئی بچہ خراب ہے تو عالم کا کوئی قصور نہیں سمجھنا, کسی عالم کے گھر میں بھی خرابی ہے تو اس کا کوئی دخل نہیں سمجھنا. ہر انسان کوشش ہی کر سکتا ہے, دل بدلنا صرف اللہ کے قبضے میں. یہ نمونہ اس بات سے پیش کیا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پیغمبر کی بیوی ہے, لیکن کافرہ ہے اور عذاب پانے والوں میں رہ جانے والی ہے. الا عجوزا فی الغابرین, مگر بڑھیا دورا گئی رہ جانے والوں میں. سوال یہ ہوتا ہے کہ بڑھیا کیوں کہا اس کو؟ کیا واقعی بوڑھی تھی؟ اگر واقعی بوڑھی ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی بوڑھی کو بڑھیا کہا دیا جائے, لیکن اگر یہ بوڑھی نہیں ہے تو پھر عجوزا کیوں کہا اللہ نے؟ شارح لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا تھا, سورہ خود میں آ چکا, ہاؤلائی بناتی, یہ میری بیٹیاں ہیں. کس سے کہا تھا؟ اپنے قوم کے ان شریر لوگوں سے کہا تھا کہ تم فرشتوں پر ہاتھ مت چلاؤ. فرشتے نے کہا مہمان کا, میرے مہمانوں پر ہاتھ مت چلاؤ, میری بیٹیاں ہیں جو پاکیزہ ہیں تمہارے واسطے, اطہر لکم, پاکیزہ ہیں تمہارے واسطے, تم ان سے نکاح کرو, ان سے اپنی خواہشیں پوری کرو. لیکن ان تمام شریر لوگوں نے کیا کہا؟ یا لوط تم جانتے ہو ہماری مراد کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہیں؟ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ, ہم تو نہیں چاہتے ہیں عورتوں کو, ہم تو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے, ہم عورتوں کو نہیں چاہتے. اس بحث میں یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت لوط نے ساری قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کہا, تو پیغمبر پوری قوم کا باپ ہوتا ہے اور بیٹیاں اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں, تو پیغمبر کی بیوی ساری امت کی ماں ہوتی ہے. اگر جو کافرہ ہے لیکن ہے وہ ماں, اس لحاظ سے جو اتنے زیادہ بچوں والی وہ ماں ہے تو اس کو بڑھیا کہنا یہ ہے عرب کا طریقہ. جو زیادہ بچے والی ہے اس کو بڑھیا کہا دیا جاتا ہے رسول اللہ کی وجہ سے. یہ شارح نے لکھا, خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو نجات دے دیا مگر ایک بڑھیا رہ جانے والوں میں سے. ثم دمرنا الاخرین, دمرنا, دمر یدمر کے معنی آتے ہیں ان کے اوپر ان کے گھر کو گرا دینا. دعا کی گئی حدیث میں اللہم دمر دیارہم, اے اللہ ان کے گھروں کو گرا دے, دمر دیارہم. تو دمرنا کے معنی کیا آتا ہے؟ پھر ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا, یعنی ان کے اوپر ان کے گھروں کو گرا دیا. کیسے گرا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا بچاؤ کیا, قسموں کی بارش ہوئی, پھر زمین میں زلزلہ آیا, پھر جبریل امین نے پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر لے جانے کے بعد اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا, جس کی گواہی دی قرآن نے سورہ ہود کے اندر فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارہ, پتھروں کی بارش کیا. تفصیلی بات سورہ ہود میں آ چکی ہے. تو فرمایا ہم نے ان پر پتھراؤ کیا, ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. الآخرین, جتنے لوگ بچ گئے تھے, حکم آ گیا تھا راتوں رات کہ لوط اپنے ساتھ اپنے ایمان والے دوستوں کو, ساتھیوں کو سب کو لے کے نکل جاؤ. پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا, پیچھے کیا ہو رہا ہے مڑ کر نہ دیکھنا. سب کے سب چلے گئے, لیکن یہ بڑھیا تھی, انہی کی طرف دل مائل تھا, اور آدمی کا جب دل مائل ہوتا ہے اسی میں شمار کیا جاتا ہے. نتیجہ ہوا کہ سب چلے گئے مگر یہ بڑھیا واپس آ گئی, اور جب اللہ کا عذاب آیا اس میں شریک ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں ثم دمرنا الاخرین, پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو. وامطرنا علیہم مطرا, اور برسایا ہم نے ان پر خوب ایک قسم کی بارش. امطرنا, مطر کے معنی بارش کہتے ہیں, لیکن یہاں مطر نہیں کہا, مطرن ایک خاص قسم کی بارش جو کبھی کبھی ہوتی ہے. ہمیشہ جو بارش ہوتی ہے اس کو مطرن نہیں کہیں گے تنوین کے ساتھ, بلکہ فرمایا وامطرنا علیہم مطرن, ایک خاص قسم کی بارش, یعنی پتھروں کی بارش. وامطرنا, اور برسایا ہم نے ان پر مطرن, ایک خاص قسم کی بارش. فساء مطر المنذرین, بس کیسا برا ہوا انجام ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا. اصل میں منذر اور منذر, منذر کے معنی جس کو ڈرایا گیا,
اور منذر ڈرانے والا. نذیر بھی اس میں فائل ہے, نذیر ڈرانے والا اور منذر بھی ڈرانے والا. لیکن جب زبر آ جائے منذر تو جس کو ڈرایا گیا یہ مفعول ہے, اس کا آبجیکٹ ہے, جمع ہے منذری. فرمایا کہ جن کو ڈرایا گیا ہے ان پر جو برسات ہوئی ہے وہ برسات بہت بری ہوئی ہے, کیونکہ پہلے پتھروں کی بارش ہوئی, پھر زلزلہ آیا, پھر نیچے کا نظام تہوبالا کر دیا گیا, ان کے گھروں کو ان کی زمین کو ان پر پلٹا دیا گیا. جہاں پلٹایا گیا ہے وہ مقام بحر میت کہلاتا ہے, ڈیڈ سی. وہ آج بھی اپنے نظارے کو پیش کرتا ہے کہ آ کر دیکھ لو اس پانی میں کوئی میڈک کوئی مچھلی آج بھی زندہ نہیں ہے, آج بھی. اب وہاں پر اسرائیل نے فیکٹری لگا رکھی ہے, نمک پیدا کرتی ہے, اور وہاں پر پکنک کا بنا دیا, تفریح کا بنا دیا. اب یہ خاص میں سیاح آئے, ان تمام نے دکھایا منظر وہاں کا, کیونکہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ اسلام کی مخالفت بہرحال کرنا ہے, جہاں سے روتے ہوئے گزر جانا ہے, یہ وہاں ٹھہر کے تماشا گاہ بنانے کا انتظام کر رہے ہیں, کیونکہ مزاج میں مخالفت اسلام کی ہے. مگر ہم ہیں کہ ہم ان کی ہر چیز استعمال کر رہے ہیں, ہر سامان کا استعمال کر رہے ہیں, اندر غصہ ہے لیکن اوپر سے ان کے ہم غلام بن کے بیٹھے ہیں. ان کا کوئی بھی پیدا کیا ہوا کارآمد سامان ہم سے ہی ختم ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے آنکھ کھولیں اور خیر القرون میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں نبی کے زمانے میں اسی کا استعمال کریں. امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بہت کافی ہے, حیات گزارنے کے بعد تمام چیزیں کافی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ, بے شک اس واقعے میں نشانی ہے, عبرت ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, اور نہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے, یعنی کفار مکہ ایسے واقعات کو سن کر دیکھ کر پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں, وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آپ کا پروردگار البتہ بڑی قدرت والا ہے اور بہت رحمت والا ہے. عزیز سے مراد قدرت ہے, جس قوم پر چاہے ایسی آفت نازل کرنے پر وہ قادر ہے, یہ عزیز کا ترجمہ ہے. اور رحیم ہے کہ بہت سے واقعات کو سنا کر سنبھلنے کا موقع عطا فرماتا ہے, جو اس کی رحمت کا تقاضا ہے. اگر اب بھی کفار قریش ان باتوں کو مان کر ایمان لے آئیں تو ان کو ایمان کے طفیل میں آئندہ راستہ ہموار ملے گا, یہ دعوت دی گئی ہے. اور قیامت تک کے واسطے قرآن کریم میں نقل کر کے جتنے لوگ آج بھی ایمان سے خالی ہیں ان کو دعوت دینے کے واسطے اس کو پیش کیا گیا ہے. یہاں تک رکوع مکمل ہو گیا. اب یہاں سے دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا. یہ رکوع ذرا طویل ہے, اس صورت میں صرف 2 رکوع باقی ہیں, انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ ہوگی. دعا کر لیجیے.